إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقل یا غفور اثرتی فکم یا الہی من کربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها۔ دعا پڑھنے والا، دعائے افتتاح کی قراءت کرنے والا فقرے میں اس بند میں اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی لغزشوں، اپنی خطاؤں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار اقل یا غفور و اسرتی، اے پروردگار تو میری لغزشوں، میری خطاؤں سے درگزر فرما لے، میری خطاؤں کو مجھ سے دور کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب بارگاہ پروردگار میں حاضر ہو تو دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، اور پھر جب خطاؤں کا اعتراف کرے گا تو اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی آواز بارگاہ پروردگار تک پہنچ سکے۔ بس انسان جب دعا کرنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، جب اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے لغزشیں کی ہیں، لیکن تو رحیم ہے، تو غفور ہے، اے غفور اے رحیم تو میری مغفرت فرما دے۔ اور کون ہے اس دنیا کے اندر جو گناہوں کو بخش سکے؟ دعا افتتاح کے اس فقرے کے اندر دعا کرنے والا اسی بات کو بارگاہ پروردگار میں پیش کر رہا ہے، اقل یا غفور، اے پروردگار تو درگزر کر دے میری خطاؤں سے، میری لغزشوں سے۔ اور پھر جب اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا، اب اس کے بعد ایک ایک نعمت کا اعتراف کرنا کہ پروردگار کتنی ہی نعمتیں تو نے بغیر کہے میری زندگی میں شامل حال کر دیں، کتنے ہی غم تھے کہ جن کو تو نے مجھ سے دور کر دیا، کتنے ہی مسائل تھے کہ جس میں الجھ جاتا، لیکن تیری رحمت، تیرا لطف، تیرا فضل میرے شامل حال ہوا، اور بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سہارے کے یہ ساری مشکلیں تو نے حل کر دی۔ فکم یا الہی من کربت قد فرجتها، کہ تو نے میری زندگی سے مشکلات کو خود دور کر دیا۔ میں نے تیری بارگاہ میں دستے دعا بلند نہیں کیا تک پروردگار تو مشکلوں سے نکال دے، لیکن تیری رحمت اتنی عام ہے، اتنی وسیع ہے، تیرا فضل مجھ گناہگار بندے کے بھی شامل حال ہوا، اور میری زندگی سے پتہ نہیں کتنی مشکلات جو مجھ پر آنے والی تھی تو نے ان کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہموم قد کشفتها، اور کتنے ہی ہم تھے، کتنی ہی پریشانیاں تھیں کہ جن کو تو نے خود مجھ سے دور کر دیا۔ اور پھر ورحمت قد نشرتها، اے پروردگار کتنی ہی رحمتیں تھیں کہ تو نے میری زندگی میں اپنی رحمتوں کو شامل حال کیا، تو نے میری زندگی میں اپنی رحمتوں کو شامل کر دیا۔ کتنی ہی رحمتیں تیری مجھ پر نچھاور ہوئیں، اور میں ہر لمحے تیری رحمتوں کو اگر شمار کرنا بھی شروع کروں تو میری زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن تیری رحمتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ تو رحیم ہے، اس لیے تو اپنی رحمتیں ہی نازل کرتا ہے۔ کم ورحمت قد نشرتها، اور کتنی ہی رحمتیں ہیں کہ جو تو نے نشر کی مجھ گنہگار بندے کے گناہوں کے باوجود، تو نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو مجھ پر بند نہیں کیا۔ تیری رحمتیں ہمیشہ میرے شامل حال رہیں، اگر تیری رحمتیں شامل حال نہ رہتی تو میں آج پستیوں میں چلا جاتا، لیکن تو ہی ایسا ارحم الراحمین ہے کہ جو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے تلے اپنی طرف بلاتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد وحلقت بلاء قد فککتها، اور کتنی ہی آزمائشیں تھیں کہ جن کو تو نے خود مجھ سے دور کر دیا، کتنی ہی آزمائشوں کے پھندے تھے کہ جو میرے گلے میں آنے والے تھے، میری زندگی کا حصہ بننے والے تھے، تو نے خود ان کو کھول دیا۔ اگرچہ زندگی آزمائشوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو بھی آیا اس دنیا میں وہ آزمائشوں کا شکار ہوگا، اور جتنا جتنا قرب الہی نصیب ہوتا چلا جائے گا، جتنا جتنا محبوب ہوتا چلا جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں، اتنا اتنا آزمائشوں میں گھرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں البلاء زین للمؤمن، آزمائشوں کا آنا مومن کے لیے زینت ہے۔ مومن ان بلاؤں کو، ان آزمائشوں کو اپنے گلے لگاتا ہے، ان آزمائشوں کا استقبال کرتا ہے اس انداز سے، اور یہ کہہ کر استقبال کرتا ہے کہ یہ آزمائش آئی اس لیے کہ پروردگار مجھے محبوب رکھتا ہے۔ پروردگار جس کو جتنا محبوب رکھتا ہے اس کو اتنا ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے روایت کے جملے کہ نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء، کہ ہم انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تمام لوگوں کے درمیان، کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اتنی ہی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ پروردگار میری زندگی بھی آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی تو ہے، اور آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ نکالنے والا بھی تو ہے۔ اگر تیری رحمت نہ ہو تو میں آزمائشوں میں پھنس کر رہ جاؤں، اور
یہ آزمائشیں سبب بن جائیں کہ میں ان آزمائشوں میں ناکام ہو کر پستی کا شکار ہو جاؤں. اور میری زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئیں اور آتی رہیں جن سے تو نے مجھے نکالا. پروردگار ایک آزمائش کہ جو اس وقت بھی میری زندگی میں ہے، میں اس آزمائش کے حوالے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار اس آزمائش کے سفر کو تمام کر دے. پروردگار اس آزمائش کا وقت تمام کر دے. کون سی آزمائش؟ پروردگار میں اپنے وقت کے امام سے دور ہوں، میرا امام مجھ سے دور ہے، میری نظروں سے اوجھل ہے. میں سب کو دیکھ سکتا ہوں، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھیں اپنے وقت کے امام کی زیارت سے محروم ہے. پروردگار یہ آزمائش ایسی آزمائش ہے کہ جس کا تحمل کرنا ممکن نہیں رہا. مومن دعائے افتتاح کے اندر اسی بات کا اعلان کرتا ہے، پروردگار تمام آزمائشوں کے سے نکالنے والا تو ہے، تمام آزمائشوں کو کھولنے والا تو ہے، تمام آزمائشوں کے دروازوں سے کامیابی کے ساتھ نکالنے والا تو ہے. پروردگار اس آزمائش سے بھی تو ہی مجھے نکال دے کہ میرے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور میں اپنے وقت کے امام کا ناصر بن سکوں. والحمد للہ رب العالمین.